واقعاً بڑے بڑے دیانتدار، بڑے بڑے ایماندار، بڑے بڑے اچھا لکھنے والے علماء اہل سنت میں علماء موجود ہیں جو مر گئے، انہوں نے بڑا اچھا لکھا. اس میں 4 کتابوں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم نے یہ حدیث کا فرمائی، فاطمہ میرا ٹکڑا. کہتے صحابہ کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی اور مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. چونکہ مجلس اس کا نام نہیں ہے کہ اٹھ کے دانت تو بہت ہو اور لیا کچھ نہ جائے، نہیں، آپ کچھ لے کے بھی جائیے. تو یہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، یہ بھی غور سے سنیں. اگر کنیز سیدہ بننا چاہتی ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سنیے کیا ہے. نبی نے سوال کیا تمام صحابہ سے، ایو شیء خیر للنساء، اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دیکھیں سوال، دیکھیں کیا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کے آپ آگے کو آ جائیے، صلوات پڑھ تھوڑا تھوڑا آئیے آگے کو. اور ایک صلوات ایسی پڑھیے جس سے معلوم آپ سننا چاہ رہے ہیں. ہاں سنیے غور سے. ایو شیء خیر للنساء، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اب یہ عورتیں تو ضرور سنیں گی نا اپنے لیے کیا ہے، سمجھ رہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو اب جتنے بھی صحابہ تھے وہ خاموش ہو گئے. علی بھی مجمع میں تھے، علی بھی نہیں بولے. اب یہ علی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی کو پتہ نہیں ہے، علی کو معلوم ہے لیکن نہیں بولے. کیوں نہیں بولے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. جب بھی نبی نے کوئی مسئلہ پوچھا علی کھڑے ہو گئے، اور تو صحابہ جا کے نبی سے کہتے تھے اجی یہ ہمیں کبھی موقع ہی نہیں دیتے. سمجھ رہے؟ یاد تو ہمارے بھی ہوتا ہے. اچھا ایسے وقت میں وہ جاہل ضرور بولتا ہے جسے بالکل نہ معلوم ہو. اجی ہمیں بھی پتا ہے یہ مسئلہ، تو ہمیں پتا تھا، یہ ہم جانتے تھے، صدیوں سے جانتے ہیں یہ مسئلہ، ہمارے آبا و اجداد پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سب معلوم. لیکن جب ہم کیا کرتے پہلے وہی کھڑے ہو جاتے جو روز کہتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا. اب کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. علی نے اتنا موقع دیا کہ علی اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے. اچھا گھر بھی کوئی دور تو تھا نہیں، بالکل دروازہ صحن خانہ میں مسجد میں کھلا ہوا تھا، فوراً داخل ہو گئے گھر میں. ادھر زہرا نے پوچھا علی میرے بابا نے صحابہ سے ایسا کیا پوچھ لیا جو ان سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہا شہزادی انہوں نے کہا ہے ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ اب یہ نہ کسی مولوی کی طرف سے ہے، نہ کسی ذاکر کی طرف سے ہے، نہ کسی پیش نماز کی طرف سے ہے، نہ کسی نوح خان کی طرف سے ہے، یہ سارا اسی زہرا کی طرف سے ہے جس کو خوش کرنے کے لیے ہماری ماں بہنیں مجلس میں آتی ہیں. کیا ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے سکا تو شہزادی نے فرمایا اے علی، اے ابو الحسن، جائیے اور میرا جواب میرے بابا کو پہنچا دیجئے. شہزادی نے جواب دیا، علی لے کے گئے، مسجد میں پہنچے. یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ کہا فرمائیے. کہا پہلے تو یہ بتاؤ جب آپ تھے یہاں من علمکا، یہ جواب آپ کو بتایا کس نے؟ ارے خدا کی قسم، نبی جانتے ہیں علم غیب کے ذریعے، میرے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن دنیا کو آج عظمت کو اجاگر کرانا ہے زہرا کی. بتاؤ علی. کہا ایک جواب یہ ہے خیر للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے اور نہ وہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے. یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا تمہیں بتایا کس نے؟ کہا مجھے یہ جواب دیا ہے فاطمہ نے. تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا ارے اسے تو یہ جواب دینا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. جوانوں سنو، آپ کے لیے اور بہتر ہے یہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ. مگر آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ مجلس کرے گی، ماتم کرے گی،
नोहा पढ़ेगी, गिरिया करेगी, मगर जब हिजाब की बात आएगी तो मुंह चढ़ाएगी। जब पर्दे की बात आएगी तो ऐसा जगह पता नहीं इसको क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई है। क्यों भाई? का इसलिए कि ये हमारी आजादी को सल्ब किया जा रहा है। कल्चर कहता है औरत बेपर्दा चले, ज़हरा कहती है औरत पर्दे के साथ चले। अरे तवज्जो चाहता हूं, कल्चर कहता है बेपर्दा चले, ज़हरा कहती है बापर्दा चले। जो कल्चर की गुलाम है वो कल्चर की मानेगी, जो ज़हरा की कनीज है वो ज़हरा की मानेगी। और रहा ये मसला कि हमें बेकीमत समझा जा रहा, तो बेकीमत नहीं, सबसे ज्यादा कीमती इस्लाम में अगर कोई है तो वह है औरत। मर्द से भी ज्यादा कीमती औरत को कहा गया इस्लाम में। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताऊं, आप जरा गली से गुजरिए, पत्थर ठोकरों में मिलेंगे, जर्रे ठोकरों में मिलेंगे, ढेले ठोकरों में मिलेंगे, लेकिन सोना, चांदी, हीरा, बताइए आप कहां रखते हैं अपने घर में? चांदी सड़कों पे नहीं डाली जाती, सोना सड़कों पे नहीं डाला जाता, हीरा संदूक में रखा जाता है, सोना छुपा के रखा जाता है। अल्लाह इसी तरह औरत को इज्जत देता है। अगर हम तुझे बेकीमत समझते तो तुझे हम ठोकरों में डाल देते। पर्दा करवाना दलील है कि हम तुझे बड़ा कीमती समझ रहे हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अमा भाई, अगर ऐसी बातों पे तुम्हारे हाथ उठने लगे ना तो फिर हर खतीब ऐसा ही पढ़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे हाथ उठते हैं उस नुक्ते पे जो पहले मेरे से पक्का याद हो, समझ रहे हैं? सुनिए और हक गोई सुनिए मिंबर से। दूसरा सवाल जनाब ज़हरा से, क्या औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अब इस पे इंशाअल्लाह मैं आपकी थकन दूर कर दूंगा अगर आप एक सलावत पढ़ दें। जुमला सुनिए। एक औरत शहजादी के पास पहुंची, शहजादी के घर, मजलिस पूरी सैयदा पे रहेगी, सुनिए। शहजादी के करीब गई और जाके पूछती है, शहजादी मता तकून अल मरअतु अदना मिन रब्बिहा, औरत अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कब होती है? कितना बेहतरीन सवाल है। अपनी माँ बहनों को, अपनी बीवियों को सुनाए जाके, अगर नहीं सुना है। औरत सवाल कर रही है, मता तकून अल मरअतु अदना मिन रब्बिहा, एक औरत अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होती है? तो शहजादी ने कहा, फी क़ारे बैतिहा। अब मैं थकन इंशाअल्लाह दूर, मैंने पहले ही वादा किया, फी क़ारे बैतिहा, जब तक यह औरत अपने घर में रहे। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, जब तक यह औरत अपने घर में रहे तो अल्लाह से करीब रहती है, और अगर यह औरत घर से मैदान